تجسس ہے ان میں۔ میرا مولا فرماتا ہے جب یہ تندرست تھا تو مسجد میں جایا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، وضو کیا کرتا تھا۔ اب یہ عبادتیں کر تو نہیں سکا، اس کے دل میں تو ہے کہ یہ عبادتیں کرے، اس کا دل تو چاہتا ہے، اور میں تو دلوں کو دیکھتا ہوں۔ اس نے نماز نہیں بھی پڑھی تب بھی اسے نماز پڑھنے کا ثواب دو، مسجد میں نہیں بھی گیا تب بھی اسے مسجد میں جانے کا ثواب دو، تو میرا خدا تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو جو بندہ اعتکاف بیٹھ گیا، جو عبادات وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکا، وہ عبادات کیے بغیر میرا مولا اسے اعتکاف ان عبادات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سامعین محترم، تو یہ جو اعتکاف ہے، یہ اور پھر ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا کہ یہ اگر ایک بندہ اعتکاف بیٹھ گیا، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کا اعتکاف تو ہو گیا، اس کو اعتکاف سے کیوں منع کرتے ہو؟ اور بھائی جب قرآن و سنت میں اس پر آگی باتیں جب حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ بھئی اس کے لیے روزہ شرط ہے، اب اگر ایک بندہ بالفرض وہ اعتکاف بیٹھا ہے اور وہ بیمار ہو گیا، وہ 2 روزے نہیں رکھ سکا، وہ مسجد میں رہا، تو اس کا جو اعتکاف سنت موقدہ تھا وہ تو نہیں ہوگا نا ان 2 دنوں کا، لیکن اسے نفلی اعتکاف کا ثواب تو ملے گا نا، وہ اعتکاف میں تو بیٹھا ہے۔ تو نفلی اعتکاف الگ چیز ہے، سنت موقدہ اعتکاف الگ چیز جو وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو احکام رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرما دیے ہیں ان سے بندے کو انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو ایک دن کے اعتکاف کا اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ گویا رحمت الہی کو بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے، ہم نہیں جانتے کتنا فاصلہ ہے، لیکن سرکار نے اس بات کو اس انداز میں بیان فرمایا۔ تو میرے بھائی، اعتکاف جو ہے یہ رمضان کی مخصوص عبادات میں سے، اور یہ اسی ماہ مبارک میں، اسی آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ بھی واجب ہے اس بندے پر جو صاحب نصاب ہے، یعنی جتنے نصاب پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، صدقہ فطر کا نصاب بھی وہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ صدقہ فطر میں اس نصاب پہ پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ میں پورا سال گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندے کے پاس نصاب جتنے پیسے ہیں تو اس پر زکوٰۃ تب لازم ہوگی جب وہ سال گزر جائے گا اس کے ان پیسوں پر، لیکن صدقہ فطر پہ نصاب اور شرط نہیں ہے۔ جب ایک بندہ صاحب نصاب ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اپنی طرف سے، اور ان احباب یا ان بندوں کی طرف سے یا ان افراد کی طرف سے جو اس کی زیر کفالت ہوتے ہیں، اس کے بچے جو نابالغ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے یعنی جو بھی افراد اس کی زیر کفالت ہو، ان سب کی طرف سے صدقہ فطر اس بندے پر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر کو ادا کرنا یہ
عید کی نماز جب بندہ پڑھ